زیادہ ٹائم ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آئندہ اگر مولانا فلاحی کی گفتگو ہم لوگ کو سنی ہے، ان کے درس قرآن میں شامل ہونا ہے، تو ٹائم کو چینج کرنا پڑے گا۔ 9 بجے ایگزیکٹ اگر لوگ پہنچ جاتے ہیں تو یہ آدھا گھنٹہ کا درس قرآن کر کے یہ ڈیوٹی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ مشورے کی چیز ہے۔ اب تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں، بہت سارے نئے لوگ اتفاق سے نظامت کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی لوگوں کی شرکت ہوتی رہے گی۔ تو کیا 9 بجے کا ٹائم آئندہ کے لیے سوٹ کرتا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس جعلنا ذهب حتى بلغت الصيام فقال له عمر ما أذهبك يا رسول الله بأبي أنت أمتي فقال رجلان من أمتي خشيس بين يدي رب العزة فقال أهدى حمايا رب خذ لي مظلمتي للأخي فقال الله كيف تصنع بأخيك لم يبق من حسان الجحيم شيئا قال يا رب ارحم يحمد من أوزاري وفازت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقايا ثم قال إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم۔ انس رضی اللہ بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، اچانک آپ ہنسے یہاں تک کہ سامنے کے دانت ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 آدمی اللہ رب العزت کے سامنے گئے، ان میں سے ایک نے کہا اے میرے رب اس شخص سے میرا حق دلوائی، بھائی ہو کر بھی اس نے میرا حق دبا لیا۔ اللہ اس سے کہے گا اس شخص کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں، پھر کس طرح تو اپنا حق وصول کر سکے گا؟ وہ کہے گا اے میرے رب اگر نیکیاں باقی نہیں رہی ہیں تو میرے اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں تاکہ میری مظلومی کا کچھ تو بدلہ ملے۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رونے لگے۔ پھر فرمایا بلا شبہ وہ ہولناک دن ہوگا، اس دن ان لوگوں کی خواہش یہ ہوگی کہ ان کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہٹ جائے۔ اس حدیث میں جو ماجرا بیان ہوا ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، جس کی اہمیت کے بارے میں کئی حدیثیں پہلے گزر چکی ہیں۔ حفظ کے میدان میں جب حساب ہوگا، اس حدیث کا عنوان ہے۔ ایک اور حدیث ہے قیامت اچانک آئے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتقوم الساعة وصبحما بینهما لا یبایعانه ولا یضربانه لتقوم الساعة وقد انصرف بل بنى لقحته لا يقمه ولا تقوم الساعة يلوط حوزه لا يسقه ولا تقوم الساعة وقد وقع لقمته إلى فيها لا يقمها۔ مسلم احمد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی کپڑا بیچ اور خرید رہے ہوں گے، کپڑا ان دونوں کے درمیان میں ہوگا، اتنے میں قیامت آ جائے گی، وہ دونوں کپڑے کا معاملہ نہ کر سکیں گے، یہاں تک کہ وہ دونوں کپڑے کو تنگ کر کے بھی نہ رکھ سکیں گے۔
ایک آدمی اپنی اٹھنی کا دودھ دو کر گھر میں لے جائے گا، اتنے میں قیامت آ جائے گی اور وہ اسے پینے کی فرصت بھی نہ پائے گا۔ کوئی آدمی پانی کا حوض تیار کر رہا ہوگا، اتنے میں قیامت برپا ہو جائے گی اور وہ اپنے مویشیوں کو پانی نہ پلا پائے گا۔ آدمی لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جائے گا، قیامت آ جائے گی اور وہ نہیں کھا سکے گا۔ اسلامی تحریک میں کارکنوں کے باہمی تعلقات۔ اسلامی تحریک ایک اجتماعی انقلاب کی داعی ہوتی ہے، اس لیے اس کا یہ فریضہ بالکل اولین اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو عام طور پر تمام انسانوں سے اور خاص طور پر باہم ایک دوسرے کے ساتھ صحیح بنیادوں پر مربوط کر دے۔ اسلامی تحریک کے کارکنوں کے باہمی تعلقات کو قرآن اس طرح ظاہر کرتا ہے: انما المؤمنون اخوۃ، مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ الحجرات سے لیا گیا۔ اگرچہ بظاہر یہ صرف 3 الفاظ کا ایک مختصر سا فرقہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باہمی تعلقات کی بنیاد، اصولی حیثیت، اہمیت اور گہرائی ظاہر کرنے کے لیے بالکل کافی ہے، اور اس معاملے میں اسے ایک اسلامی تحریک کے چارٹر کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ اس سے ایک طرف تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی تحریک میں افراد کا باہم دیگر رشتہ ایک اصولی رشتہ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اور فکر کی یگانگت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اور نسب العین کی یکسانیت اس کی بنیاد بنتی ہے، یعنی یہ ایمان کا اشتراک ہوتا ہے جو اس میں رنگ بھرتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اصولی رشتہ ہونے کی بنا پر یہ کوئی روکھا سوکھا رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں استحکام، گہرائی اور شدید محبت سموئی ہوتی ہے۔ اس کو صرف 2 بھائیوں کا باہمی تعلق ہی ظاہر کر سکتا ہے، اور یہی تعلق ہے جو اخوت کہلاتا ہے۔ ایک اصولی رشتہ کو اسلام جو وسعت و استحکام اور جذبات بخشتا ہے، اس کی ترجمانی کے لیے اخوت سے بہتر اور کیا لفظ ہو سکتا تھا۔ اسلامی تہذیب میں ایمان کا تصور صرف اتنا ہی نہیں کہ انسان چند مابعد طبعی حقائق کا اقرار کر لے اور بس، بلکہ یہ ایک ہمگیر حیثیت کا حامل ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے جو قلب پر چھا جاتا ہے اور رگوں میں خون کی طرح گردش کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک جذبہ ہے جو سینہ کو مضطرب و متلاطم کر رکھتا ہے۔ ایک فکر ہے جو ذہن و دماغ کا سانچہ ہی بدل دیتا ہے۔ ایک عملی نظام کی قوت نافذہ ہے جو تمام اعضاء و جوارح کو اپنے تسلط میں لے کر پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انقلاب لے آتی ہے۔ جو ایمان اتنا وسیع الاثر ہو کہ اس کی گرفت سے انسانوں کی باہمی تعلقات کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی پوری زندگی سوائے ایک بہت معمولی جز کے عبارت ہے۔ انسان اور انسان کے باہمی تعلقات سے اس لیے ایمان اپنے ماننے والوں کو تمام انسانوں سے عموماً اور ایک دوسرے سے خصوصاً تعلقات قائم کرنے کی ہدایت کرتا ہے، اور پھر ایک طرف ان تعلقات کو عدل و احسان کی بنیاد قائم کرنے کے لیے وہ ایک اجتماعی نظام حیات اور ایک تہذیب کی صورت گری کرتا ہے، اور دوسری طرف حقوق و فضائل پر مشتمل ایک ضابطہ تجویز کر کے دیتا ہے تاکہ ہر فرد اپنے اپنے مقام پر اس کو عمل میں لائے، اور اس طرح جو لوگ رشتہ ایمان میں منسلک ہوں وہ ایک دوسرے سے اس طرح جڑ جائیں جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ سے جڑ جاتی ہیں، یا جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی سے جڑا ہوتا ہے، اور یہ اس ایمان کی اصولی حیثیت کا لازمی تقاضا ہے جس کے لیے انسانی فطرت مطالبہ کرتی ہے اور جس پر عقل شہادت دیتی ہے۔ جو لوگ ہر رنگ اتار کر صرف اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، تمام اطاعتیں ترک کر کے صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہر باطل سے کٹ کر صرف حق سے جڑ جاتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے یکسو ہو جاتے ہیں، وہ بھی اگر ایک دوسرے سے مربوط نہ ہوں گے، متعلق نہ ہوں گے اور محبت کے تعلقات قائم نہ کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ نظم العین کے لیے یکسوئی سے زیادہ بڑی کون سی قوت ہے جو انسان کو انسان سے جوڑ سکتی ہے؟ اس یکسوئی کا ایک ایک تقاضا اور راہ حق کی ایک ایک منزل اس تعلق کو ایک زندہ حقیقت میں تبدیل کرتی چلی جاتی ہے۔ جو آدمی صرف حق کے لیے خود کو وقف کر دے، وہ اس راہ پر چلنے والوں میں سے ایک ایک کی محبت، ہمدردی، تسلی اور سہارے کا ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے، اور اگر اس راستے پر اس کی محنت بھی نہ ملے تو اتنی بڑی کمی ہوگی جس کی تلافی کسی طرح بھی ممکن نہیں۔
صفحہ نمبر 12 یہ ہفتہ اجتماع ہے. دراصل یہ اپنی تربیت کرتے ہیں، خود کو ٹھیک کریں، اپنا جائزہ لیں، قرآن کی تعلیمات جو بھی دی گئی آخرت کے تعلق ہمارے دل کے اندر ہر وقت اس اللہ کو ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ترت آ جائے. ابھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، لیکن جب وقت آئے گا تو ہم ترت آ جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے تو ہماری حیثیت ایسی ہو کہ وہاں سرخنوئی حاصل. اللہ تعالیٰ ہم سے خوش، اس لیے کہ زندگی جو ہے بہت چھوٹی ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بہت جی لیں گے، لیکن وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. جب زندگی کی یہ سانس اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر کس چیز پر ہم قدرت کر سکتے ہیں، کس چیز کو کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا. یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر جو ایک نظام ہے وہ اخلاقیات کو فروغ دے رہے. ایک لڑکا باپ بن جاتا ہے، بیٹے سے اس کی محبت، بیوی سے اس کی محبت، اپنے ماں باپ سے اس کی محبت، یہ ایک رشتہ قائم ہوا زندگی کو چلانے کے لیے. سب کے حقوق ہیں اور اسی سے اس کے بھی حقوق ہے، اس کو حقوق العباد پاتے ہیں.